کی تلاش ہے نعرہ سلوات والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين رجسا وطهرهم تطهيرا من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه
رب العالمین امتینا وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ صلوات میرے محرم سے محمد مصطفیٰ ان کی کسی لقب یعنی کہا فرمانا کہ یا ایھا النبی، اے ہمارے نبی، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد فرمائیں کفار سے اور منافقین سے اور ان پر سختی کریں۔ اس سے پہلے کی مجالس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے فروع دین میں چھٹے نمبر پر جہاد کا نام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور خمس، اس کے بعد جہاد۔ لیکن ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ان کے یہاں اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے جہاد ممکن ہے، لیکن ہمارے یہاں جب تک حکم کے رضائے معصوم نہ ہو اس وقت تک جہاد کا امکان نہیں ہے۔ یعنی ہمارے یہاں اگر جہاد ہوتا ہے تو معصوم کے حکم ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے جہاد کہ جب سیرت پیغمبر کو چھوڑ کے باقی لوگوں کی سیرت کو دنیا کے سامنے اسلام کے ایک آئیکن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو پھر جہاد دہشت گردی کی صورت میں، تعصبات کی صورت میں، ٹیررزم کی صورت میں دنیا کے سامنے آتا ہے۔ کل کی مجلس میں آپ کے سامنے جنگ احد کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ جنگ احد میں مشرکین مکہ 3000 کا لشکر لے کے آئے، ذرا پوش تھے، گھوڑ سوار تھے، تمام ساز و سامان کے ساتھ وہ میدان جنگ میں، اور پیغمبر کے ساتھ صرف اور صرف 700 کا لشکر تھا، جس میں سب کے پاس زرہ نہیں تھی، سب کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ ادھر 3000 کے لشکر کے ساتھ مختلف قبیلوں کے سردار اپنی اپنی ازواج کو مہمونوں میں بٹھا کے، اور عورتوں کو ساتھ لانے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ جب عورتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، خواتین ہمارے ساتھ ہوں گی، تو ان کی موجودگی میں ہم زیادہ حمیت کے ساتھ بنیں گے اور ہماری غیرت عورتوں کے سامنے زیادہ اجاگر ہوگی اور ہم بھاگیں گے نہیں، فرار نہیں کریں گے، جم کے لڑیں گے۔ صلوات علیہ محمد۔ ساتھ منظر میں آپ کے سامنے پیش کر چکا کہ بہرحال جنگ بدر میں 313 تھے، یہاں اس کے تقریباً دگنے لوگ تھے، 700 آدمی تھے، لیکن وہاں بھی مولا علی مرد میدان تھے اور یہاں بھی مولا منتقیان ہی مرد میدان تھے۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مشرکین کا جھنڈا لے کر، مشرکین کا پرچم لے کر سب سے پہلے جو شخص سامنے آیا اس کا نام تھا طلحہ نظر آیا۔ لیکن عزیزو اسی جنگ میں ایک حادثہ بھی ہوا اور بڑا عجیب و غریب حادثہ ہوا، لیکن اس حادثے نے بھی دنیا تک ایک پیغام پہنچایا ہے۔ صلوات علی محمد۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج میں بہت جو چھوٹ گیا ہے تو کل بیان کروں گا، لہٰذا آج میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ میری کوشش یہ تھی کہ روزانہ وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے، زیادہ تقریر نہ کرنا پڑے، اس لیے میں نے 2 حصوں میں جنگ احد کو بانٹ دیا۔ کل آپ کے سامنے بیان کیا اور آج بھی بیان کر رہا ہوں۔ تو بہت توجہ آپ حضرات کی کہ ہوا یہ عزیزوں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اپنے ایک معتبر ترین صحابی جن کا نام تھا جناب عبداللہ ابن جبیر، کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن جبیر۔ پیغمبر اسلام نے عبداللہ ابن جبیر کو ایک مختصر رسالے کے ساتھ، یعنی تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ، ایک درہ تھا احد کی پہاڑی میں، اس کے اوپر تعینات کر دیا اور ان کو یہ انسٹرکشن دیا، ان کو پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا کہ دیکھو، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو تاریخی جملہ ہے وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے اسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، چاہے ہم کفار کو قتل کرتے کرتے مکے تک پہنچ جائیں یا کفار ہم کو قتل کرتے کرتے مدینے میں داخل ہو جائیں، کیا سنایا؟ کبھی تم اس درے کو نہ چھوڑنا۔ ایک صلوات پڑھے گا محمد۔ یہ جملہ ہے پیغمبر اسلام کا، کہ پیغمبر کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چاہے ہم کامیاب ہوں یا کفار کامیاب ہوں، تم کو اسی درے کے اوپر رہنا ہے، اس درے کو چھوڑ کے نہیں رہنا۔ ادھر مولا علی کی تلوار چلی اور ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اور جو باوفا اصحاب پیغمبر تھے ان کی شجاعت کی وجہ سے کفار کے قدم اکھڑتے ہوئے نظر آئے،
لیکن جب کفار کے قدم اکھڑتے ہوئے نظر آئے تو مولا کائنات کو رسول اللہ کے قریب تشریف لائے، لیکن لوگ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ بہت توجہ آپ بتائیں، اس لیے کہ جب کفار چھوڑے گئے، میدان چھوڑ کے گئے، تو وہ اپنے ہتھیار چھوڑ کے گئے، اپنی زرہ چھوڑ کے گئے، اپنے لباس چھوڑ کے گئے، اپنے گھوڑے چھوڑ کے گئے، تو لوگ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ اب جو لوگ درے پر بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن جبیر کے پاس، انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں تو مال غنیمت لٹ رہا ہے، جنگ میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا ہم مال غنیمت سے محروم رہ جائیں گے، ہم مال غنیمت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن جبیر نے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول کو بھروسہ رکھو، ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم مال غنیمت سے محروم رہ جاؤ۔ جب انہوں نے کہا ہے کہ تم درہ چھوڑ کے نہ جانا، تو جب تک ان کا حکم نہ آئے اس وقت تک ہم کو یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے، اور تم کو مال غنیمت میں تمہارا حصہ ضرور ملے گا۔ تو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہاں حصہ تو ملے گا، لیکن جو اچھا مال ہے وہ دوسرے لے جائیں گے اور ہم کو چھٹا ہوا مال ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں چھٹا ہوا مال ملے گا، تو وہ چھٹا ہوا مال لے کے ہم کیا کریں گے؟ اور توجہ کہ ہم چھٹا ہوا مال لے کے کیا کریں گے؟ تو بہرحال کچھ حالات ایسے بنے کہ عبداللہ ابن جبیر اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اس درے کو چھوڑ دیا اور مال غنیمت کی طرف جھپٹے۔ لیکن اس درے کے پیچھے خالد ابن ولید، جس کے اوپر آج مسلمان جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو مشرکین کے لشکر کے ساتھ آیا تھا، وہ اس درے کے پیچھے ایک لشکر لے کر چھپا بیٹھا ہوا تھا۔ جب ان لوگوں نے اس درے کو چھوڑا تو اس نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب جب اس نے پیچھے سے حملہ کیا تو ادھر جو کفار بھاگ رہے تھے مولا کائنات کی تلوار کے زور کی وجہ سے، وہ بھی واپس پلٹے، اور ادھر پیچھے سے بھی حملہ ہوا، تو دونوں طرف سے مسلمان گر گئے اور ایک افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی، افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا، اور اسی افراتفری کے عالم میں ابلیس ملعون نے یہ آواز بلند کی کہ ماتا محمد، یعنی محمد مر گئے، محمد قتل ہو گئے۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ محمد قتل ہو گئے تو لوگ بھاگنے لگے، فرار کرنے لگے، اور توجہ آپ حضرات کی، لوگ فرار کرنے لگے۔ یہ تاریخی بات ہے کہ تمام کے تمام لوگ سوائے اب عزیزوں مسلمان، دیکھیں یہ جملہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن ہے بہت امپورٹنٹ، آپ سوائے محرکہ پڑھیں یا کوئی اور کتاب پڑھیں، ان کتابوں میں صحابہ کی جو فضیلت کے اعتبار سے فہرست بنائی گئی ہے جنگ احد میں، وہ اس بنیاد پہ بنائی گئی ہے کہ یہ احد کی پہاڑی سے بھاگنے کے بعد سب سے پہلے واپس لوٹے۔ آپ نے شاید موفق کا بچہ عرض کر گیا، یعنی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ پہلے واپس لوٹے، ان کے بعد وہ واپس لوٹے، ان کے بعد وہ واپس لوٹے، ان کے بعد وہ واپس لوٹے۔ تو مہاراج لوگ احد کی پہاڑی کی طرف بھاگنے لگے۔ اب پیغمبر اسلام لوگوں کو پکار رہے تھے، میں پہلی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آؤ میری مدد کرنے کے لیے، میں محمد ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کوئی واپس آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس وقت صرف مولا کائنات تھے جو رسول اللہ کی مدد فرما رہے تھے، اس وقت صرف مولا علی رسول کی مدد فرما رہے تھے، اور چاروں طرف سے دشمن تھے۔ رسول مولا علی سے کہتے تھے یا علی ادھر سے دشمن آ رہا ہے، تو مولا علی ادھر حملہ کرتے تھے، کبھی کہتے تھے ادھر سے دشمن آ رہا ہے تو مولا علی ادھر حملہ کرتے تھے۔ تو ایک مولا علی تھے جو رسول اللہ کی حفاظت فرما رہے تھے۔ اگر آپ جملہ سماعت فرمانا چاہیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ہر جنگ کو مولا علی نے ایک بار جیتا، جنگ احد کو مولا علی نے 2 بار جیتا۔ لیکن لوگ جب درہ چھوڑ کے چلے آئے اور دوبارہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی تو مولا علی کی تلوار نے اس ہار کو پھر فتح میں تبدیل کیا۔ لیکن دیکھیں یہاں پر ایک بات ہماری سمجھ میں آئی کہ عبداللہ ابن جبیر بھی رسول کے صحابی تھے، اور جن لوگوں کو درے پر تعینات کیا تھا وہ بھی رسول کے صحابی تھے۔ رسول نے کہا تھا کہ چاہے ہم لڑتے لڑتے مکے تک پہنچ جائیں اور چاہے مشرکین ہم کو قتل کرتے ہوئے مدینے میں داخل ہو جائیں، تم یہ درہ چھوڑ کے نہ آنا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں نے رسول کو بلا لیا میں آ گئے، جس سے مسلمانوں کے درمیان افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا۔ تو اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اگر غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا علی کو ہاتھوں کو بلند کر کے من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا فرما دیا تھا، تو پھر ہم یہ کیسے مان لیں کہ اتنے جلدی مسلمان رسول اللہ کا حکم بھول
چند گھنٹوں میں جنگ احد میں بھول گئے تو اگر چند دنوں کے بعد بھول جائیں تو حیرت کی کیا بات ہے؟ یہاں تو مال پیش نظر تھا، وہاں تو خلافت پیش نظر تھی. تو اگر بھلا دے رسول کی حکمت ہونی کرے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. لیکن اب تو اب یہاں پر لوگ ایک بات پیش کرتے ہیں، اور جو یہاں صاحبان فہم بیٹھے بہرحال آج اور بھی مجلسیں ہیں، تو جو لوگ یہاں آئے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کا حصہ ان تک پہنچ جائے. تبرکاً یہ بات سنیے، قبلہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ بات نہ سنی ہو. بڑی قیمتی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی سے آپ کی گفتگو ہو تو کوئی آپ کو یہ جواب دے، تو آپ کے پاس جواب میسر ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں صاحب بے شک احد کے میدان میں وہ بھی بھاگے، انہوں نے بھی فرار کیا اور انہوں نے بھی فرار کیا اور وہ احد کی پہاڑی کے اوپر چلے گئے. اور ان کا یہ بھی اسٹیٹمنٹ تاریخ میں موجود ہے کہ میں بزے کوہی کی طرح یعنی پہاڑی بکری کی طرح احد کی پہاڑی کے اوپر اچھل رہا تھا. یہ ساری باتیں لوگ کہتے ہیں تسلیم ہیں. ایک کہتے ہیں پھر بھی صاحب سورہ آل عمران پڑھیے، اللہ نے ان کی خطا کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ میں نے کہا بھائی سورہ آل عمران پڑھیے، اللہ نے ان کی خطا کو معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہم نے کہا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا ذرا پڑھیے سورہ آل عمران میں. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ بات آپ نے سے پہلے نہ سنی ہو کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم. یعنی اللہ نے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد جو بیان کیا کہ بھائی وہ بھاگے، انہوں نے فرار کیا، ان کی غلطی انہوں نے غلطی کی، کہ لیکن کہا جا رہا ہے کہ لقد عفا اللہ عنہم یعنی اللہ نے عفو کر دیا، اللہ نے ان کی خطا بخش دی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان اللہ غفور حلیم، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے. اللہ غفور بھی ہے اور حلیم بھی ہے. دیکھیں اگر گزشتہ سال کی مجالس پر یہ آپ کو یاد ہوگی تو آخری مجلس میں میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو معلوم ہے رحمان کی اور رحیم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کہ رحمان وہ ہے کہ جس کی رحمت عام ہو، رحیم وہ ہے جس کی رحمت خاص. رحمت عامہ سب کے لیے ہے، رحمت خاصہ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے. جب پانی برستا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کافر کا گھر کون سا ہے اور مسلمان کا گھر کون سا ہے. جب اللہ رزق دیتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ماننے والا کون ہے اور میرا انکار کرنے والا کون ہے. اس لیے وہ رحمان ہے، اس لیے وہ رحمان ہے. لیکن روز قیامت جب وہ جنت و جہنم تقسیم کرے گا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ کافر کو بھی جنت میں بھیج دے اور مومن کو بھی جنت میں بھیج دے. جو کام وہاں وہ رحیم ہوگا. اب اس کی رحیمیت سامنے آئے گی تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ رحیم کا تعلق ہے روز محشر سے. اور توجہ آپ حضرات کی، روز محشر سے جہاں جہاں اللہ نے گناہوں کو معاف کرنے کا تذکرہ کیا وہاں وہاں اللہ نے اپنے رحیم ہونے کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیکن بات بڑی اہم ہے تو میں عرض کر رہا ہوں وہاں وہاں اللہ نے اپنے رحیم ہونے کا بھی تذکرہ کیا ہے. مثلا میں آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. یعنی آئے وہ لوگوں کے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اس لیے کہ وہ غفور بھی ہے یعنی بخشنے والا بھی ہے اور رحیم بھی ہے یعنی قیامت کے دن رحم کرنے والا بھی ہے. کیا سنا ہے آپ؟ قیامت کے دن رحم کرنے والا بھی ہے. لیکن عزیزوں اس آیت میں دیکھیں پتہ کی بات عرض کر رہا ہوں، خدا کے توجہ فرمائیے گا. اس آیت میں جس میں احد کے میدان میں نبی کو چھوڑ کر جانے والوں کا تذکرہ ہے اور ان کی خطا سے درگزر کرنے کا تذکرہ ہے، اس کا لہجہ کچھ الگ ہے. کیا سنا یہ مرنا بھائی؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں. اس کا لہجہ سنیے گا سلیم بھائی، اس کا لہجہ کچھ بالکل الگ نظر آ رہا ہے. آپ کہیں گے کیوں الگ نظر آ رہا ہے؟ الگ اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نبی کو اپنے دور میں پریشان کیا اکثر اللہ نے جہنم تو ان کا مقدر بنایا ہی لیکن دنیا میں بھی ان پہ عذاب نازل کیا. دنیا میں بھی اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا. قوم لوط نے اپنے نبی کا کہنا نہ مانا، اللہ نے عذاب نازل کیا. سنایا کہ نہیں سنا؟ جناب نوح کی امت نے ان کا کہنا نہ مانا، اللہ نے طوفان کے ذریعے عذاب نازل کیا. کچھ قومیں ایسی تھی جن کو اللہ نے مثلا بندر بنا دیا، کچھ ایسے تھے جن کو سور بنا دیا. یہ سب قرآن
تعلق رکھتی ہے، جو اللہ کی رحیمیت سے تعلق رکھتی ہے. یعنی دنیا میں ان کے چہرے مست نہیں کیے گئے، لیکن آخرت میں جو عذاب نازل ہونا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب سنیے عزیزو، علامہ مدنی حسن صاحب تہذیب المتین میں تعریف فرماتے ہیں، تہذیب المتین میں تعریف فرماتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے جنگ احد کے بعد ایک بڑی مجلس میں یہ تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جب احد کے میدان میں ہم پہاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے، اب انشاءاللہ کوئی خاموش رہے گا، یہ کہتے ہیں جب ہم پہاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے، پیچھے سے رسول کی آواز آ رہی تھی کہ کہاں جا رہے ہو ہمیں چھوڑ کے، لیکن ہم میں کوئی سننے والا نہیں تھا، ہمیں اپنی جان پیاری تھی، ہم جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. انہوں نے سارے نام لیے، ہمارے ساتھ فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، کیا سنایا، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سقیفہ سے پہلے گئے جبر ہم کو بھاگنے سے فرصت نہیں تھی، ہم پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. یہ کہتے ہیں مرتبہ بھاگتے بھاگتے ہمیں اس وقت تیز جھٹکا لگا جب ہم نے دیکھا کہ ہاتھ میں ذوالفقار لیے ہوئے مولا علی ہمارے سامنے آئے. سرٹیفکیٹ
لیکن میں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں فضائل کا پورشن ہے وہ پہلے آپ کے سامنے عرض کر دوں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. اب رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی, یہ کہنے کہ جب ہم نے سنا کہ محمد قتل ہو گئے تو ہم چلے گئے. ہم نے کہا جب آپ کی دنیا میں موجود نہیں ہیں تو ہمارے میدان میں رہنے سے کیا فائدہ. کہ آپ بھی دنیا میں نہیں ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے میدان میں رہنے سے کیا فائدہ. تو میرے مولا نے پوچھا یا علی آپ کیوں نہیں گئے. تو میرے مولا نے فرمایا ان کی اور میری سوچ میں فرق ہے. انہوں نے سوچا کہ جب محمد ہی نہیں ہے تو ہمارے میدان میں رہنے سے کیا فائدہ, اور میں نے سوچا کہ اگر آپ ہی نہیں ہیں تو میرے دنیا میں رہنے سے کیا فائدہ. جنگ جبل نہیں پڑھنا ہے. آئندہ سال اگر مولانا توفیق دی تو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرے. ابھی تو وہی جنگیں پڑھنا ہے نا جس میں مشرکین سے جنگ ہو رہی ہے. جب میرے مولا نے ہاری ہوئی جنگ کو پھر جیت پہ تبدیل کیا تو اب ابو سفیان جانے لگا. اب جب جانے لگا اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے. اب جب جانے لگا تو اس نے پیغمبر کے لشکر کی طرف دیکھا اور پیغمبر کے لشکر کی طرف دیکھ کر اس نے کہا آل الہبل آل جب اس نے کہا آل الہبل ہبل کی چاہے تو اصحاب کے رسول نے پوچھا کہ جواب کیا دیا جائے. کہ جواب تو اللہ اکبر. اصحاب نے کہا اللہ اکبر. اصحاب نے کہا اللہ اکبر. اب ابھی تو دوسرا جملہ سنیں انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش سے کہہ سکتا ہے. اب ابو سفیان نے دوسرا جملہ کہا. اس نے کہا ہمارے پاس عزا ہے. ہمارے پاس عزا ہے. عزا ان کا سب سے بڑا بت تھا, بہت قیمتی گنگا جمنی. گنگا جمنی کا مطلب آپ سمجھے یعنی سونے چاندی سے بنا ہوا زبردست قسم کا بت تھا. اس نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. عجیب و غریب بات اس نے کہی. اس نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. اب صاحب نے پھر رسول کی طرف دیکھا کہ اللہ کے رسول کیا جواب دیں. اب سب تو عزا کے آگے سر جھکانے والے ہی تھے نا پہلے. اسی لیے ابو سفیان نے کہا بھی تھا تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اس کا کیا جواب دیں. تو رسول اللہ نے کہا اس سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے. اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. جو لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں, جو باہر بیٹھے ہیں, جو باہر کھڑے ہوئے ہیں شاہد صاحب کے بعد, تمام کے تمام اللہ تک یہ جملہ پہنچانا چاہتا ہوں. اور جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سارے لوگ سنیں اور جس سے چاہیں اس سے یہ سوال کر لے کہ یہ احد کے میدان میں رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ ہو مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. ارے قدیر کی حدیث میں مولا کے 25 معنی بتانے والے ہمیں بتائیں یہاں رسول نے جو مولا کہا اس کے کیا معنی ہیں. یہ تو محاورہ ہے تو میں نے کہہ دیا.
لیکن آپ کو معلوم ہے اس وقت مسئلہ تو الگ تھا نا. اس وقت جتنے لوگ تھے سب انہیں کے آگے پہلے سر جھکانے والے تھے یا نہیں تھے؟ تو ابو سفیان نے جو کہا تھا بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا. سب سے پہلے اس نے کہا آلل ہبل، یعنی ہبل جو ہے وہ آلہ ہے. کیا سننا ہے؟ اس نے کہا ہبل جو ہے وہ آلہ ہے. آپ کو معلوم ہے کیوں کہا تھا اس نے آلل ہبل؟ سنیے یہ عزا جو تھا یہ قیمتی تھا، لیکن ہبل کے لیے اس نے کیا کہا آلل ہبل. آلل ہبل یعنی ہبل جو ہے وہ آلہ ہے، ہبل کی جے ہو. یہ کیوں کہا تھا آلل ہبل؟ اس لیے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں سب سے زیادہ بلندی پر جو بت رکھا ہوا تھا وہ یہ ہبل تھا. جو فرما رہے ہیں آپ نے کیا عرض کر رہا، سب سے زیادہ بلندی پر، شاید آپ نے غور بالکل نہیں کیا، سب سے زیادہ بلندی پر جو بت رکھا ہوا تھا وہ یہی ہبل تھا. تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہبل جو ہے وہ آلہ ہے. سناتے یا نہیں سناتے کا ہبل جو ہے وہ آلہ ہے. جب رسول اللہ نے مکے کو فتح کیا، ہو سکتا ہے اس کا کچھ پورشن آپ کے ذہن میں ہو، لیکن جو بات آپ نے فرض کروں وہ بالکل نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے، کہ جب رسول اللہ نے مکے کو فتح کیا تو پیغمبر اسلام مولا علی کے ساتھ خانہ کعبہ کے قریب پہنچے. اپنے اصحاب سے کہا کہ آگے بڑھو، یہ بت جو خانہ کعبہ کے آس پاس اور کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں انہیں توڑ دو. تو اصحاب نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے اللہ کے رسول، سارے کام ہم نے کر لیے لیکن یہ کام ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ بہت دن ان کے آگے سر جھکایا، بہت دن ان کے آگے سر جھکایا ہے. میرے مولا کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا ہوں، اس لیے کہ نہ کبھی میں نے ان کے آگے سر جھکایا نہ میرے باپ دادا نے ان کے آگے جھکایا، نہ میرے آبا و اجداد نے ان کے آگے سر جھکایا. اب رسول اللہ آگے بڑھے. اب ابھی تو سنیں گے آپ طبری نے کیا لکھا، عاصم کوفی نے کیا لکھا، ابن خلدون نے کیا لکھا کہ رسول اللہ ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے تھے. بہت سے صنم ایسے تھے کہ جو اللہ کے گھر کے آس پاس گڑے ہوئے تھے، سنایا گڑے ہوئے تھے آدھے آدھے زمین کے اندر شیشہ پلا کر. کیا سنایا؟ شیشہ پلا کر. یہ لکھا ہوا ہے شیشہ پلا کر ان کو آدھا آدھا اندر دفن کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی ان کو چرا لے نہ پائے، کوئی ان کو اکھاڑ کے نہ لے جائے. کیا سنایا؟ کوئی ان کو اکھاڑ کے نہ لے جائے. اب رسول اللہ آگے بڑھے، ہاتھ میں گھر کی چھڑی لیے ہوئے تھے. جس بت کے چہرے پر وہ چھڑی مارتے تھے، کیا سنایا؟ جس بت کے چہرے پر ہلکے سے وہ چھڑی مارتے تھے وہ اکھاڑ کے دور جا کے گرتا تھا. کے لیے بھائی سنیے، بہت غور سے سنیے. جس کو ہلکی سی چھڑی مارتے تھے وہ اچھل کے دور جا کے گرتا تھا. دوسرے کو چھڑی ماری وہ بھی دور جا کے گرا. تیسرے کو چھڑی ماری وہ بھی دور جا کے گرا. چوتھے کو چھڑی ماری وہ بھی دور جا کے گرا. جتنے حرم میں گڑے ہوئے تھے ان سب کو رسول اللہ نے چھڑی ماری، وہ خود ہی اچھل اچھل کے دور جا کے گرے. میں کہوں گا اللہ کے رسول ان کو بھی علی سے اکھڑوائیے، یہ اپنے ہاتھ سے کیوں ایسا کام کر رہے ہیں؟ چھڑی کے ذریعے بیٹھو بیٹا ایک صلوات پڑھو محمد وعلیہ. یہ چھڑی کے ذریعے ان کو اکھڑوانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے رسول اللہ جواب دیں کہ دیکھو میں بتانا چاہتا ہوں میں رحمت للعالمین ضرور ہوں، میں رحمت للعالمین ضرور ہوں، لیکن اگر کوئی غلط جگہ آ کے بیٹھ جائے تو آپ سمجھ لو کہ جو حرم خدا میں گڑے ہوئے ہیں، جب میں نے ان سے رعایت نہ کی تو جو میرے حرم میں گڑا سب سے زیادہ بلندی کے اوپر ہبل بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں پر لوگ نے کیا کیا بیان کرتے ہیں. 12 دنوں وہ ساری باتیں میں نے چھوڑی. رسول اللہ نے مولا علی سے کہا یا علی میرے دوست پر قدم رکھو، یا علی میرے دوست پر قدم رکھو. علی نے دوش رسول پر قدم رکھے، علی نے دوش رسول پر قدم رکھے. جیسے ہی رسول کے دوش پر میرے مولا نے قدم رکھے رسول اللہ کے لبوں پر تبسم آیا اور
مطلب یہ ہوا لوگ کہتے ہیں یہ علی کی معراج ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں یا خدا کے لیے بیدار ہوئیے. لوگ کہتے ہیں یہ علی کی معراج ہے تو دوش رسول پر قدم رکھے. نبی کہہ رہے علی کی نہیں میری معراج ہے. کہاں سے لائی تو جو چیز کہی کے اٹھا کے آپ کے ہاتھ پر رکھ. اب وہ سب میں نے چھوڑ دیا. اب وہ سارے لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. علی نبی کے کندھے کے اوپر ہے, علی نبی کے دوست کے اوپر ہے. لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ نے مولا علی کے دوست پر قدم کیوں نہیں رکھے. تمام باتیں لوگ سناتے ہیں لیکن ابھی تو حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں ہم میں اور دوسروں میں فرق ہے, ہم میں اور اللہ میں فرق ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا, نام رکھا گیا حسین, نکلا نہایت بے وقوف, تو ایسا نہیں ہوتا. نام رکھا گیا عالم, بالکل جاہل نکلا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نام رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس پہ وہ صفات آ جائیں. لیکن جب اللہ کسی میں نام رکھتا ہے, اللہ نے نام رکھا محمد, بہت زیادہ حمد کیا ہوا, بہت زیادہ تعریف کیا ہوا, تو اب ساری کائنات محمد کی تعریف کر رہی ہے نکل رہی. اس لیے کہ اللہ نے یہ نام رکھا ہے تو ہمارے مولا کا نام علی ہم نے نہیں رکھا, اللہ نے رکھا ہے. علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ علی کا مطلب ہوتا ہے بلند. اب اسے نبی نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ اسی لیے کہ علی آپ دوست پہ قدم رکھیے, آپ علی ہیں. ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. تو رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ مولا ولا مولا لکم, سورہ محمد کی آیت کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. لیکن عزیزوں اس جنگ میں ایک نقصان سب سے بڑا جو رسول اللہ کا ہوا وہ یہ ہوا کہ جناب حمزہ شہید, جناب حمزہ شہید, شہادت جناب حمزہ اسی جنگ میں ہوئی.
اب عزیزوں یہ جناب حمزہ کی شہادت اس کو بھی لوگ عجیب و غریب طرح سے پیش کرتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں کہا جناب حمزہ سید الشہداء تھے، بے شک حمزہ سید الشہداء تھے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ حمزہ سید الشہداء ہیں۔ اور فرمایا آپ نے یہ زور کیوں دیا جاتا ہے کہ حمزہ سید الشہداء ہے؟ میں کہا زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ اب حمزہ کو سید الشہداء کہیے، امام حسین کو سید الشہداء نہ کہیے، امام حسین کو سید الشہداء نہ کہیے۔ اس کا جواب خود رسول نے اپنی زندگی میں دیا۔ کب دیا؟ جب رسول اللہ نے بھری ہوئی مسجد میں کہا کہ میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ رسول نے کہا میری بیٹی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کسی نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ کے رسول مریم سیدۃ النساء العالمین نہیں ہے؟ فرمایا ہے، بے شک ہے، لیکن مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ ہر دور کی عورتوں کی فاطمہ ہر دور کی عورتوں کی سردار، ہر دور کی عورتوں کی سردار ہے۔ ایسے ہی حمزہ اپنے دور کے شہداء کے سردار ہیں۔ لیکن حمزہ اپنے دور کے شہداء کے سردار ہیں۔ حسین ہر دور کے شہداء کے حسین ہر دور کے شہداء کے سردار ہیں۔ اور بھیا دوسری بات یہ ہے کہ تم ہم سے حمزہ کی کیا بات کرتے ہو؟ تم ہم سے حمزہ کی کیا بات کر رہے ہو؟ حمزہ بھی سید الشہداء، حسین بھی سید الشہداء، حمزہ بھی سید الشہداء، حسین بھی حمزہ سید الشہداء، لیکن حمزہ بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے۔ اخلاقاً داد کرنی ہم مربتاً داد نہیں جا رہا ہوں، آدمی کے اقتصاد میں پڑھنا تو تھوڑی بہت داد سے ہی دینا ہے، نہیں ابھی تو ابھی جملہ کہوں گا تو آپ اخلاقاً نہیں ضرورتاً داد دیں گے۔ بڑا قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی حمزہ بھی ہمارے، حسین بھی ہمارے، اور حمزہ کا قاتل بھی تمہارا۔
پڑھو صحیح مسلم شریف اور تحریر ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. فرمایا نہیں فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. جب جنگ صفین میں جناب عمار یاسر قتل ہوئے تو حاکم شام کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی. لوگوں کو رسول کی حدیث یاد آ گئی. حالانکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ عمار کے سلسلے کی ایک حدیث یاد آئی، مولا علی کے سلسلے کی بے شمار حدیثیں یاد نہیں آئی. اور بڑے بڑے مولا علی کے سلسلے کی جو بے شمار حدیثیں تھیں وہ کسی کو یاد نہیں آئی. تو وہاں لوگ کہنے لگے بھائی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. تو حاکم شام نے ہیلا کیا اور اس نے کہا کہ اصل میں تو عمار کا قاتل وہ ہے تو عمار کو میدان میں لے کے آیا. نہ علی عمار کو لے کے آتے نہ عمار قتل ہوتے. نہ علی عمار کو لے کے آتے نہ علی قتل ہوتے. لوگ چپ ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ چپ ہو گئے. اب سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ بات مولا علی تک آئی تو میرے مولا نے فرمایا کہ جا کے حاکم شام سے کہہ دو کہ اگر عمار کو میں نے قتل کیا اس لیے کہ عمار کو میں میدان میں لے کے آیا تو پھر حمزہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ حمزہ کے متعلق کیا خیال ہے کہ جن کو پیغمبر عہد کے میدان میں لے کے آئے؟ ہماری جانیں قربان ہمارے مولا کی فضاحت و بلاغت کے اوپر. میں کہوں گا یا علی جنگ بدر میں عبیدہ بھی تو قتل ہوئے، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ جناب حنظلہ جو غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں وہ بھی تو قتل ہوئے، شہید ہوئے، ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ یا آپ نے حمزہ ہی کا نام کیوں لیا؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ. یا علی دیکھیں آپ عزیزوں کو یہ خدمت تو خاموش رہے گا. بڑی قیمتی بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یا علی کہ حمزہ کا نام کیوں لیا؟ کسی اور شہید کا نام کیوں نہیں لیا؟ اگر کسی اور شہید کا نام لیتے تب بھی بات مکمل تھی یا نہیں تھی؟ جناب حنظلہ غسیل الملائکہ کہلاتے ہیں. جناب ابو دجالہ قتل ہوئے، ان کا نام لے لیتے، کسی کا نام لے لیتے. یہ حمزہ ہی کا نام لینے کی ضرورت کیا تھی؟ ہو سکتا ہے میرے مولا جواب دے کہ تمہیں معلوم نہیں. ہم نے حمزہ کا نام اس لیے لیا کہ عمار کے مقابلے پر ہم نے حمزہ کا نام لیا تاکہ حاکم شام تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ دیکھو جیسے عمار ویسے ہی حمزہ کی شہادت. عمار کا قاتل تو، حمزہ کا قاتلہ تیری ماں. جس نے وحشی کو تیار کیا کہ حمزہ پہ حملہ کرو اور اس کے بعد جناب حمزہ کا کلیجہ سبایا. یہ آپ کو معلوم ہے یہ کا پرانا دستور تھا. یہ تھوڑے یہ اس نے کلیجہ سبایا. آپ دیکھیں آج بھی سیریا کس طرح کی کلپ سائن کے لوگ کلیجہ سبانے اسلام نکالے اور ایسے لوگوں کو مجاہدین اسلام سمجھا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو مسلمان مورلی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ سب وہی خاندان ہے، وہی سلسلہ چلتا چلا ہے. اور جب جناب حمزہ کا لاشا پڑا ہوا تھا وہ کلیجہ سبا جناب حمزہ کے فوٹو پر جناب حمزہ کے چہرے کو مار رہا اور مار مار کے کہہ رہا تھا کہ تو نے انہی لمحوں سے محمد کا کلمہ پڑھا. ایک شخص سامنے سے گزرا اور اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تم کسی مقتول کے چہرے کے اوپر اور اس کے ہونٹوں کے اوپر نیزہ مار رہا. دیکھیے عزیزوں سلسلے کو سلسلے سے ملائیے. غور کر رہے ہیں یہاں ابو سفیان جناب حمزہ کے ہونٹوں پر نیزہ مار رہا ہے اور دربار میں یزید امام حسین کے لبوں میں چھڑی مار رہا ہے. ابھی میں مسائل پڑھوں گا انشاءاللہ آپ سنیں گے. عزیزوں جب پیغمبر اسلام میدان احد سے واپس آ رہے تو جو شہداء احد میں شہید ہوئے تھے ان کے گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. پیغمبر اسلام نے آہ سرد بھری اور فرمایا کہ میرے چچا حمزہ پہ کوئی رونے والا نہیں. تو لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں جا کے اپنی عورتوں سے کہا کہ محمد کے گھر جاؤ اور جا کے محمد کو حمزہ کا پرسہ دو. اسے کہتے ہیں سید الشہداء. حمزہ پر محمد روئے بھی اور لوگوں سے رونے کی فرمائش بھی کی.
آج عزائے امام حسین علیہ السلام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اپنے ہو یا غیر ہو، اس نام نہاد اپنے بھی عزائے امام حسین علیہ السلام کے ہر معاملے میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شکوک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے۔ ارے بھیا کسی نے زبردستی تھوڑی کی ہے کہ آپ مجلس میں آئیے، کوئی جبر تھوڑی کر رہا ہے کہ آپ ماتم کیجئے، یہ تو محبت کا سودا ہے، یہ تو محبت کا سودا ہے، یہ امام حسین کی محبت ہے جو ہماری آنکھ سے آنسو بہتا ہے، یہ محبت ہے جو ہمارا ہاتھ ہمارے سینے پہ آتا ہے، یہ محبت ہے جو ہم زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ محبت ہے جو ہم اپنا خون بہاتے ہیں، یہ امام حسین کی محبت ہے جو ہمیں سیاہ کپڑا پہننے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ صرف اور صرف محبت ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور محبت نہ ہو تو ہر چیز غیر ضروری معلوم ہوتی ہے۔ عزیزوں سے عزائے امام حسین علیہ السلام، دیکھیے میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں، اس وقت یہاں بھی عرض کر دوں، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن یہ عزائے امام حسین نعمت ہے، نعمت اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کی، اس کی ناقدری نہ کی، خدا کے اس کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا نہ کی، خدا نے خاص کر یہ نعمت سلب ہو گئی تو پھر ہمارے پاس کچھ رہنے والا نہیں۔ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام، دیکھیں مکمل احترام، مکمل تعظیم و تکریم ضروری ہے۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ فرش عزا پر بی بی سیدہ تشریف لاتی ہیں تو پھر ہم فرش عزا پر آئیں، یہ نہیں کہ منہ میں پان چباتے ہوئے فرش عزا پہ آ گئے، لال لال بولے کہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے، نہیں، صاف ستھرے ہو کے فرش عزا پہ آئیں، پاک و پاکیزہ ہو کے آئیں۔ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، وضو کر کے فرش عزا پہ آ کے بیٹھی، باوضو ہو کے بیٹھی، اس لیے کہ یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام ہے، یہاں معصومین تشریف لاتے ہیں، یہ تبرک بنام حسین تقسیم ہوتا ہے، اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس کی تقریب ایک ریزہ بھی گرنے نہ پائے، اس لیے کہ یہ بنام حسین تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نہایت ضروری ہیں، اس فرش عزا کا احترام، عزائے امام حسین علیہ السلام کی تعظیم و تقریب۔ آپ سمجھ لیجیے عزیزوں، اگر یہ چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، عزائے امام حسین کی دولت، تو پھر ہمارے پاس کچھ رہنے والا نہیں۔ قدر کیجیے اس کی، اس سلسلے میں لوگوں کی سازشوں میں شکار نہ ہوں، اور کبھی مزاح کے درمیان عزائے امام حسین پھر اسی سڑک پہ چھوڑ جاتے ہیں جہاں سے وہ پیدل کربلا کی طرف جائے۔ یہ عزاداروں کا مرتبہ ہے، یہ عزاداروں کا رتبہ ہے۔ دیکھیے خالی مجلس کر لینا کافی نہیں، صرف مجلس میں آ جانا کافی نہیں ہے، اس فرش عزا پہ آئیے تو یہ سمجھ کے آئیے کہ اس کا احترام کیا ہے۔ جو لوگ آپ کے گھر مجلس میں آ رہے ہیں، ان کا استقبال، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی جوتیاں سیدھی کرنا ہمارا فریضہ ہے، اس لیے کہ یہ آنے والے جو آ رہے ہیں یہ ہمارے مہمان بن کے نہیں آ رہے، ہمارے سنجمن کے مہمان بن کے نہیں آ رہے، ایسے تمہاری چاہے کتنے لوگوں کو بلا لے کہ تم کربلا والوں کا مہمان بن کے آ رہے۔ آپ کے چوتھے امام نے یہی تو فرمایا تھا نا کہ جو ہمارے بابا کی مجلس میں آتا ہے وہ ہمارا مہمان بن کے آتا ہے۔ ساتھ گندگی مانے آجا منزل میں جب بھی نکاح ہوتا ہے آگے 4 سال مسلسل شہزادی کے حرم میں چہروں کرنے کا موقع ملا۔ آپ یقین مانیں رات میں ہم پہنچے سیریا، اللہ تعالیٰ نے تو نابود کرے ان لوگوں کو جن کی وجہ سے زائرین بی بی کے حرم تک نہیں جا پا رہے ہیں۔ ابھی تو رات کے 1 بجے ہوں، مائنس میں ٹیمپریچر -2 یا 3 ڈگری ٹیمپریچر تھا، اور ہوٹل میں ہم لوگ پہنچے اور ظاہر سی بات ہے اوڑھ لپیٹ کے سوچا کہ چلیں، اور چل کے شہزادی کی ڈیوڑی پر ایک سجدہ کر کے واپس آ جائیں۔ ہاں عزیزوں، ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ باقی لوگ ہوٹل میں ہم جا رہے ہیں، اوڑھے لپیٹے، اتنی زبردست سردی میں اس کے آگے بھی ہم نہ تھے گئے، لیکن وہاں جا کے دیکھا خدا کی، وہاں
وہاں جا کے دیکھا کہ پنجاب سے آئے ہوئے ماتمدار بنیانے اتارے ہوئے دنیا میں کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ بنیانے اتارے ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کا ماتم ہو رہا 4 گھنٹے 6 گھنٹے ایسی سرد رات میں امام حسین علیہ السلام کے ماتمدار کھڑے ہوئے خدائے ابن علی کا ماتم کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ دن میں خیال ہے کہ یہی شام کی سرزمین تھی کہ ایسا پہچانا تھا جہاں رات میں اور پڑتی تھی. ماتم کرنے والوں کے عجب عجب منظر عجب عجب انداز دیکھے. 19ویں سفر کو سیریا میں ایک جلوس نکلتا ہے. آپ کو معلوم وہ جلوس کہاں نکلتا ہے؟ وہ جلوس اس بازار میں نکلتا تھا جس کو ہم سوق حمیدیہ کہتے ہیں. اور یہی عزیزوں کو بازار شام ہے جس سے اسیروں کا قافلہ گزارا گیا. اور یہ جلوس ایسا ہوتا تھا جیسے یہاں جلوس نکلتا ہے اس میں انجمنوں کے حلقے لگتے ہیں. فلاں انجمن ہے فلاں انجمن ہے. وہاں جو انجمنیں ہوتی تھی انجمنیں نہیں ہوتی تھی بلکہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ. یہ بحرین سے آئے ہیں, یہ کویت سے آئے ہیں, یہ امریکہ سے آئے ہیں, یہ ہندوستان سے آئے ہیں, یہ پاکستان کے فلاں شہر سے آئے ہیں, یہ فلاں صوبے سے آئے ہیں. مختلف ممالک کے لوگ ماتم کرتے ہوئے گزرتے تھے. عزیزوں ہم نے دیکھا کہ لوگ ماتم کرتے تھے بازار شام میں وہ آثار میں گزار آتے تھے کہ جب قافلہ گزر رہا تھا تو ان پر شام کی عورتیں بیٹھی ہوئی بیویوں کو پتھر مار رہی عجیب عالم ہوتا تھا. اور اس کے بعد جب یہ بازار ختم ہوتا تھا تو سامنے وہ بڑا سا دروازہ آتا تھا یزید کے محل کا کہ جس کو باب الساعت کہا جاتا ہے. عزیزوں ہم نے دیکھا کہ جب باب الساعت کے سامنے ماتمدار پہنچتے تھے تو اب کوئی کما نہیں لگاتا, اب کوئی زنجیر نہیں لگاتا تھا, اب کوئی سینے پر ماتم نہیں کرتا. ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے رہنے والے 20 سال 22 سال 24 سال 18 سال کے بچے جب باب الساعت کے سامنے آتے تھے تو اپنے نقصانوں کو ماتم کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ اپنے نقصانوں کو ماتم کر رہے ہیں اور جو علامتی طور پہ نہیں بلکہ شاید ہم اپنے بدترین دشمن کے نقصان کو بھی اس زور سے تماشا نہ مارے جیسے وہ اچھل اچھل کے اپنے نقصانوں کو تماشے مارتے تھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نقصان پھیل گئے, نقصانوں سے خون جاری ہو گیا. ایک بچہ ماتم کر رہا تھا, ایک بزرگ آیا اسے سینے سے لگایا کہ بیٹا بہت ماتم کر لیا, اے بیٹا صبر کرو. ایک مرتبہ اس بچے نے کہا مجھے چھوڑ دو. شہر کا امیر آتا تھا اس کا بھی اسی طرح استقبال ہوتا تھا. امام کہتے جب دربار